علیہ وسلم اچھے رضا سچے رضا بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ کوئی ایرے گہرے شاعر کی شاعری نہیں ہے، جہاں پر تمام شاعروں کی فکری پرواز تھک کر کے گر جاتی ہے، وہاں سے میرے امام احمد رضا خان کی فکری پرواز بولے مطلب کہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب اعلیٰ حضرت کہنے پر آئے ہیں تو کتنی پیاری بات کہی، عرض کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سب سے اولا بالا ہمارا نبی، سب سے اولا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آئیے بار حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، بولے بچر کے سبحان اللہ۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، دنیا کو چیلنج کیا مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے انہیں فقیروں کے پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اللہ ہم نبی کے امتی، ہم نبی سے کتنی محبت کریں، کسی نے نبی سے کسی انداز میں محبت کی، کسی نے نبی سے کسی انداز میں محبت کی۔ ایک نبی کا دیوانہ امام حسین تھا، پورے گھر کو کربلا میں لٹا دیا، مذہب اسلام کی حفاظت کی۔ ایک نبی کا دیوانہ حضرت خواجہ اجمیری تھا، تمام زندگی نبی کے دین پہ قربان کر دی، مگر ہندوستان کی سرزمین پر 56 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اسی طرح ایک نبی کا دیوانہ اللہ اللہ 106 برس پہلے بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوا، اور اس دیوانے کا عالم جب اس دیوانے نے سرکار کی پیشانی کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانہ مچل اٹھا نبی کی محبت میں بولا، جب دیوانے نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کے کانوں کو دیکھا، نبی کی سماعت کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کی امت کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ جب دیوانے نے نبی کی آمد کو دیکھا تو پکار کر کے بولا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام۔ جانتے ہو جس نے نبی کی آمد کی تعریف کی، جس نے نبی کی لبوں کی تعریف کی، وہ کوئی اور نہیں بریلی کا امام احمد رضا تھا۔ اب احمد رضا سے پوچھا گیا، اور احمد رضا تم نے لکھا تو نبی کی محبت میں، تم نے لکھا تو نبی کی محبت میں، تم نے کھایا تو نبی کی محبت میں، وہ امام احمد رضا یہ تو بتائیے تم نے نبی کو کہاں تک پایا، تم نے نبی کو کہاں تک سمجھا؟ تو اتنے سوالوں کا جواب 4 مصروں میں دے دیا کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس وعبے تنہی سے ہے بھائی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور یہ جو نوجوان بھائی پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو بھی خواتین عمر وہاں کھڑی ہیں وہ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے جو پال بچھایا گیا ہے ادھر پہنچائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو ہمارے بھائی ادھر ہجوم لگائے ہوئے ہیں اگر یہ اندر آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ السلام کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں رکھا، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی، بولے مچل کے سبحان اللہ۔ علامہ امام راضی اور علامہ امام نبھانی خان فرماتے ہیں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش بھی نبی کریم علیہ تحیت و السلام کے وسیلے سے قبول فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے اور 300 سال تک آنسو بہاتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی انی اسألکا بحق محمد لما غفرت لی. اے پروردگار عالم میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے. آپ لفظوں میں لطف دیکھیں کیا کہتے ہیں یا ربی انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. اے پروردگار عالم میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں پروردگار عالم مجھ کو معاف فرما دے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلق. اے آدم یہ تو بتا ابھی تو میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا بھی نہیں فرمایا تم نے آدم کو کیسے پہچانا؟ سورہ محمد کو کیسے پہچانا؟ اے آدم یہ تو بتائیے ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث بھی نہیں فرمایا ابھی تو میں نے دنیا میں ابھی نبی کریم علیہ تحیت والسلام کو نہیں بھیجا تو انہیں کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار عالم جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا پھر میرے اندر روح ڈالی میں نے سر اٹھایا اور جیسے ہی سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے اس سے سمجھ لیا جس کا نام تو نے اپنے اسم شریف کے ساتھ ملا کر لکھ رکھا ہے وہ تجھے یقیناً تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تو نے سچ کہا اور میں نے تیری توبہ کو بھی قبول فرما لیا. اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ولولا محمد ما خلقتک. اور اے آدم اگر میں محبوب کو پیدا نہیں کرتا اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا. حضرت آدم کو جو پیدا کیا ہے وہ نبی کریم علیہ تحیت والسلام کے صدقے میں پیدا کیا ہے. یہ تو عرش کا سامیانہ رب تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے یہ نبی کریم علیہ تحیت والسلام کے صدقے میں لگایا ہے جن کے لیے کائنات ماضی سے وجود میں آئی جن کی تشریف آورے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی جن کی آمد کی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کو بشارت دی. عرش والے کروڑوں سال سے منتظر فرش والے ابتدائے آدم سے چشم برا کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں تھا کہ وہ صبح نور کب نمودار ہوگی جو ساری بزم امکان کے لیے روشنی اور اجالے کا پیغام لائے گی. سبحان اللہ. ساری کائنات منتظر تھی کہ وہ صبح نور کب نمودار ہوگی جو ساری بزم امکان کے لیے روشنی اور اجالے کا پیغام لائے گی. غریبوں یتیموں مسکینوں یتیموں درد مندوں بلکہ سب کے مقدر کا ستارہ چمکا 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح کے وقت محبوب دو عالم عرش کا تارا اللہ کا پیارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کے دن آپ تشریف لائے صبح کے وقت میں اور آپ نے اپنے قدوم میمنت نزوم سے اس جہان کو مشرف و منور فرمایا. سبحان اللہ. محفل کونین کو زینت ملی کہ وہ آفتاب ہدایت و سعادت طلوع ہوا جس نے اپنے تابندہ کرنوں سے عالم انسانیت کے گوشے گوشے کو صدقور بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گوشے گوشے کو رش کے صدقور بنا دیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عورتوں کو وضع حمل کے وقت ہوا کرتی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی میرے پاس ایک شربت کا سفید پیالہ لایا گیا میں نے اس کو پیا اور اس کے پینے سے مجھے سکون و قرار حاصل ہوا. بس تھوڑی سی 1-2 منٹ کی بات ختم کرنا توجہ. حضرت آمینہ فرماتی ہے ایک سفید شربت کا پیالہ لایا گیا میں نے جیسے ہی اس پیالے کو پیا مجھے سکون و قرار آنے لگا. پھر میں نے ایک نورانی بلند مینار دیکھا اور حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے پاس
बुलंद कद व कामत वाली औरतें देखी जिनका कद अब्द मुनाफ की बेटियों की तरह था। हजरत आमिना फरमाती है फिर मैंने ताज्जुब किया कि ये औरतें कहाँ से आ गई। उनमें से एक ने कहा मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ, दूसरी ने कहा मैं मरियम बिनते इमरान हूँ। और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है फिर मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में और एक मगरिब में गाड़ा गया और एक झंडा खाने काबा के ऊपर नस्ब किया गया। अल्लामा इब्ने जोज़ी ने ये रिवायत नकल की है कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर की विलादत से पहले हज़रत जिब्रील अमीन आए और कहा उज़हुर या सय्यदुल मुरसलीन, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, फज़हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। हज़रत आमिना फरमाती है हुजूर की विलादत से पहले हज़रत जिब्रील अमीन आए और आकर के कहा उज़हुर या सय्यदुल मुरसलीन, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, ए रसूलों के सरदार, ए रहमतुल लिल आलमीन ज़ुहूर फरमाइए। हज़रत आमिना फरमाती है फिर हुजूर करीम अलैहि तहियत व सलाम अल्लाहु अकबर। हज़रत आमिना फरमाती है चौदहवीं रात के चांद की मानिंद चमकते हुए इस दुनिया में रौनक अफरोज सुभान अल्लाह।